السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ کفا والصلاة والسلام علی سیدنا و مولانا محمد المصطفیٰ وعلى آلہ واصحابہ اہل الصدق والصفاء، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، بل تؤثرون الحیاة الدنیا والآخرة خیر وأبقى۔ آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم۔ باقاعدہ رسالت میں درود شریف کو نذرانہ پیش کیجیے۔ اللہم صل علی سیدنا مولانا محمد مبارک وسلم۔ حضرات، آج یہ جو مجلس ہے یہ کوئی رسمی جلسہ نہیں ہے، کیونکہ جلسے کے پیچھے اس کے پس پردہ کے تحریک ہے تعلیم تربیت کی۔ تو میں بھی یہاں صرف کوئی مقرر بن کے نہیں آیا ہوں، بلکہ یہ حضرت مولانا ناظم صاحب، ناظم اصبائی صاحب اور ان کے رفقاء کار یہ دین کی ترویج و اشاعت کا ایک نمایاں کام کر رہے ہیں انوکھا، تو میں اس کی مبارکباد دینے آیا ہوں۔ انہوں نے ایک بہت اچھی پہل یہ کی ہے کہ مدرسے کا نام ایک ایسی شخصیت کے نام پر رکھا ہے کہ جو مسلمانوں میں صرف خواص تک نہیں بلکہ عوام بھی امام غزالی کے نام کو جانتے ہیں۔ ایسی شخصیتوں کو اجاگر کرنا، دھنی لوگوں کا دھیان اس طرف کیوں نہیں گیا؟ ان کے نام پر تو بہت سے مدارس ہونا چاہیے، لوگوں کی توجہ اس طرف نہیں ہوئی، انہوں نے توجہ دلائی ہے۔ کہتی شخصیت کہ میں سمجھتا ہوں کہ ادھر 1900 سال کے اندر میرا خیال یہ ہے کہ جو بھی دینی تعلیم سے وابستہ لوگ ہوئے ہیں، علماء، مشائخ، اہل تصوف و طریقت، ان میں ایسا شاید ہی کوئی ہوا کہ جس نے امام غزالی کی کتابیں نہ پڑھی۔ اور ان کے یہ علوم جو ہے کیمیاء سعادت، یا علوم منہاج العابدین وغیرہ میں دنیا کی بہت سی زبانوں میں ان کے ترجمے ہوئے، اور میرے خیال میں کوئی بھی اسلامی لائبریری پوری دنیا میں کسی بھی مکتبہ فکر کی ایسی نہ ہوگی جس کے اندر علوم نہ رکھی۔ ایسی ایک کتاب جس کو پڑھ کر کے لاکھوں لوگ ولی بن گئے، ولی گر، سمجھا؟ یہ ایک اچھی پہل ہے، میں اس کے اوپر ان کی حوصلہ افزائی کرتا ہوں، اور
لوگوں کو اس طرف دعوت دیتا ہوں کہ اپنی تنظیموں تحریکوں اداروں وغیرہ کے نام امام غزالی کے نام پر رکھے جائیں۔ اعلیٰ حضرت مولانا احمد رضا خان بریلوی رحمۃ اللہ علیہ اپنی ساری کتابوں میں جب کسی بھی عنوان پر دلائل دینے پہ آتے ہیں تو ان میں امام غزالی کا بھی ذکر ضرور لاتی ہیں، ان کی کتابوں کے حوالے میں ضرور دیتے ہیں۔ بڑے پیار سے نام لیتے ہیں، امام محمد بن محمد غزالی اعلیٰ حضرت۔ لیکن مجھے ایسا لگتا ہے کہ اعلیٰ حضرت نے، ویسے تو وہ سارے ہی اپنے پیشر علماء کا احترام کرتے تھے، لیکن خاص طور سے دو شخصیتوں کو انہوں نے اپنا آئیڈل بنایا۔ ایک امام غزالی اور ایک شیخ عبدالحق محدث دہلوی۔ اصل میں بات کیا ہے کہ یہ دین جو ہے، اسلام جو ہے، مذہب جو ہے، اس کی اشاعت اور تبلیغ صرف عقیدوں اور بیانات سے نہیں ہوتی، بلکہ یہ آدمی کے کردار سے ہوتی۔ تصوف کیا ہے؟ تصوف تقریریں کرنے کا نام نہیں، خطابات اور بیانات کرنے کا نام نہیں۔ تصوف یہ ہے کہ ایک چراغ سے بہت سے چراغ روشن ہوتے چلے، ایسا کردار ہو، ایسا کریکٹر، ایسی سیرت، ایسا چال چلن، ایسا عمل، ایسی فکر آخرت کہ جس کو دیکھ کر کے آدمی دیوانہ ہوتا چلا جائے اور چراغ روشن ہوتے چلے جائیں۔ دین ایسی پھیل، بلکہ ایک بات کا خیال دلاؤں میں آپ کو کہ اللہ کے رسول سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی دنیاوی عمر مبارک کے پہلے 40 سال میں کوئی تقریر نہیں کی، کوئی تقریر نہیں کی، کسی کو بتایا بھی نہیں کہ میں اللہ کے نبی ہوں۔ 40 سال تک خاموش ہے۔ کیا آپ سمجھتے ہیں کہ یہ خاموشی بیکار تھی؟ مان اللہ، کسی کے ذہن میں یہ بات آ سکتی ہے کہ 40 سال کیوں خاموش رہے؟ پہلے سے تبلیغ کرتے تو بہت کام ہو جاتا، سمجھا؟ تو کیا کیا 40 سال میں؟ آپ نے یہ کارنامہ انجام دیا کہ اپنے برتاؤ، اپنے معاملات، اپنی ایمانداری، اپنی سچائی، اپنا ایثار، اپنا اخلاص، اپنی تہذیب، اپنی صداقت، اپنی امانت داری، سمجھا، اپنے سے زیادہ اوروں کا خیال رکھنا، صبر و تحمل، برداشت، سمجھا، ان سب چیزوں کے ذریعے سے آپ نے مکے والوں سے یہ کہلوا لیا تھا۔ پورے مکے میں گھر گھر کی آواز تھی، پورے مکے میں عورتوں، بچوں، بوڑھوں، جوانوں، گھر والوں، باہر والوں میں سب میں یہ بات مشہور تھی کہ مکے میں سب سے بڑھیا آدمی محمد ہے۔ تقریر نہیں کی، تبلیغ نہیں کی، بتایا بھی نہیں کہ اللہ کا رسول ہوں۔ اللہ کے تعلق سے اپنے آپ کو بعد میں منوایا ہے کہ رسول اللہ ہوں گے، لیکن رسول اللہ کا اعلان بعد میں ہوا ہے۔ محمد رسول اللہ کا اعلان کوہ صفا سے بعد میں ہوا ہے۔ پہلے اللہ کی توفیق سے اپنے کردار کے ذریعے، اپنے کریکٹر کے ذریعے سے کہلوا لیا ہے کہ پورے مکے میں سب سے اچھا انسان محمد ہے۔ مکے میں کوئی ایماندار ہے تو محمد ہے، مکے میں کوئی ایثار والا ہے تو محمد ہے، اپنا زیادہ اوروں کی فکر رکھتا ہے تو محمد ہے، اخلاص والا ہے تو محمد ہے، غریبوں کے کام میں آتا ہے تو محمد ہے۔ گلوں کی گلیوں میں نوجوان لوگ سرائے بھاگتے چلتے تھے، اگر نیچے کو نگاہیں کر کے کوئی نکل جاتا ہے تو محمد۔ یہ کیا
اور آج کل ہمارے یہاں یہ ماحول بن گیا ہے کہ ایک دم تبلیغ جلسہ بن جائے، شاعر بن جائے، صدر بن جائے جلدی میں. تقریر میں بھی کرتا ہوں، سیلیبریٹی میں تقریر ہوگا. کردار سے اثر پڑتا ہے بہت زیادہ. علماء کرام تشریف فرمائے یہاں پر، آپ بھی سب علماء ہی ہیں تقریباً. میں سمجھتا ہوں آج طلبہ ہیں، کل علماء ہوں گے. میں اپنے دور کے کردار کی دو ایک باتیں آپ کو بتاؤں. میں کسی کا نام تو نہیں لوں گا. ایک جگہ ایک اس میں قوالیاں ہوتی تھی، کئی دن قوالی چٹکتی تھی. وہاں کی مسجد کے امام صاحب جو تھے، انہوں نے ان کا اچھا اثر تھا تو مانتے تھے ان کی بات. انہوں نے لوگوں کو سمجھایا کہ تم بجائے قوالی کے جلدہ ہوا کرو. لوگ مان گئے ان کی بات. لیکن آپ امام صاحب اتنے مقبول تھے لوگوں جو راضی ہو گئے. ایک مقدر صاحب کو دعوت دی، انہوں نے 25,000 روپے طے کیے. اور تقریر کے بعد جب ان کو 25,000 روپے کا پیکٹ پکڑا دیا گیا، امام صاحب نے کہنے لگے کہ اور بڑھا دو. وہ تم نے کہہ دیا تھا 25 بڑھواؤ. امام بیچارے کمیٹی والوں کو پیچھے پھرتے رہے، بھی حالت کر رہے ہیں، بڑھا دو بڑھا دو. انہوں نے کچھ بڑھا دیے شاید تھوڑے بہت پیسے، 2-4,000 روپے. پھر اس کے بعد میں انہوں نے ان کے منہ پر یہ کہا کہ تم سے قوال اچھے ہیں، ہم قوالی رہا. انہوں نے سمجھ لیا یہ کیسے مولوی ہے، کیسے عالم ہے. ایک آپ نے 25,000 لے کے بھی ان کو خبر نہیں ہو رہا. پہلے تو کہنا نہیں چاہیے تھا. ایک جگہ اور بھی ایسا ہوا ہے، قوالیوں کی گوشت ہوتا ہے 2-3 دن کا ہمارے علاقے میں. وہاں پر بھی لوگ کمیٹی قوالیوں والے کو بہت تیز ڈالا گیا، جلسہ 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 کرو. تو وہ جلسے کے نام پہ صاحب بہت بھان پڑ گئے لوگ، ٹھیک ہے جلسہ کر لیں گے. تو انہوں نے ایک شاعر کو دعوت دی اور اس کے کھاتے میں 35,000 روپے ڈال دی پہلے. سمجھے؟ وہ کمیٹی کو پتا چلا تو انہوں نے کہا اچھا ایسے لوگ آئیں گے جو تم کھاتے میں پہلے پڑنا ہے 35,000 روپے. کچھ نہیں ہوگا، کوئی نہیں آئے گا قوالی ہو. یہ کردار اچھا ہوتا تو پبلک مان گئی تھی کہ ہم جلسہ کر لیں گے، نہیں کریں گے. لیکن جب کردار دیکھا تو انہوں نے دیکھ کر کے وہ تو عوام تو جاہل ہوتے نہیں بھائی، عوام کا کرنا ہے نہیں. انہوں نے تو آدمی جو ہے وہ انسان، علماء ہو یا کوئی بھی، اپنے کردار سے دنیا کو منواؤ. کردار ہو، ایثار ہو، لالچ نہ ہو، صبر ہو، تحمل ہو، سمجھا، اللہ بھروسہ ہو، اپنے شوق کم ہو. آمدنی بڑھانے کی فکر جو رکھے گا وہ دین پر نہیں چل پائے گا. جو اپنے شوق کم کرے گا وہ دین پر چل پائے گا. خرچے کم کرو، اپنے خرچے کم کرو. لالچ پیسہ بڑھانے کی فکر بہت سے لوگ نے بڑی 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 بلڈنگیں بنا لی، بڑے بڑے لگانے لے کے بڑی کمائی کرتے لوگوں کو کھا رہے ہیں کہ آج یہ کمرہ دیکھو، وہ دیکھو، ایسے ہزار کی کار دیکھو، ایسی 21 کی 20 لاکھ والے یہ وہ سب. انہیں پتہ ہی نہیں ادھر کسے کہتے ہیں. ادھر وہ نہیں منہ پہ آدمی دے رہا، ادھر وہ ہے پیچھے آدمی تعریف آتی کرو. ایک امام صاحب کے بارے میں سنا ہے، یہ سچی بات ہے، نتیجے نہیں، کہ جمعے کی نماز میں مسجد میں ٹفن کھول کے دکھا رہے تھے لوگوں کو کہ دیکھو میرے لیے دال دے رہی ہے، گوشت نہیں گیا. کیا بہت سی بولنے کو مار. ارے دال تو دال تھی، اگر چٹنی بھی ہوتی تو کسی کو بتاتا بھی نہیں. کبھی بھوکا بھی رہنا پڑ جائے تو صبر کرنے کا.
دال بہت نہیں اس کے رہے اور شیر پڑے جا رہے ہیں کل جہاں مل کر جو کی روٹی غذا اور کہہ رہے ہیں اپنے دال میں کل جہاں مل کر جو کی روٹی غذا اس سے کم کی قناعت لاکھوں سلام. خالی شیر پڑھنے پر نہیں ہوگا کچھ قناعت ہونا تو چاہیے. قناعت کا مطلب یہ ہوتا ہے ابھی مشکاۃ شریف کتاب حدیث کی اس میں پورے باب ہے حدیثوں کے. قناعت کا باب القناعت بھی ہے باب الفقر بھی ہے کتاب باب الذکر بھی ہے باب الاستغفار بھی ہے باب الاستعاذہ بھی ہے. یہ استعاذے کی استغفار کی یہ قناعت کی حدیثیں کس کے لیے ہیں؟ کتابیں صرف پڑھنے کے لیے ہیں. اپنے شوق کم کریے میری بات یاد رکھیے آپ اپنے بولو کم سے کم میں کام چلائیں انشاءاللہ آپ بس کریں. جو مل گیا پہن لیا جو مل گیا کھا لیا. گھومنے پھرنے کی عادت نہیں تفریح کی عادت نہیں. آج کل کی بے آسانیوں سے ہی بچو. جتنا اپنے آپ کو محدود کر لو گے اتنے عزت سے رہو گے. پہلے صاحب کو بتا رہے تمہیں یہ امام صاحب کو لگے کپڑا خریدوانے کے لیے جوڑا دینا تھا عید کا تو امام صاحب نے بریلی شہر کی 5 دکانیں گھوم لی. انہیں اپنے مطلب کا کپڑا ہی نہیں بھائی. یہ امام ہے میں عقیدے کا منا دے رہا ہوں. ہمیں تو ایک ہی دکان پہ بھیجا تھا. ہم جب بھی لینے گئے ہم نے کبھی دوسری دکان دیکھی نہیں تھی. حالانکہ مقدر بن کر رہا ہوں اللہ نے خوشحال بھی کر دیا تھوڑا بہت زیادہ نہیں تو بغیر ادھر کے ساتھ کیا میں کبھی 2 دکانوں کو جب کپڑے میں تب تیرا دماغ کپڑوں میں لگ گیا تب تیرا دماغ کھانے پینے میں لگ گیا تب تیرا کھوپڑا رنگوں میں میچنگ میں ڈیزائنوں میں لگ گیا. کون سی ٹوپی اوڑھنا ہے کون سا رنگ اچھا ہے کون سا رومال چل رہا ہے اس ٹائم کون سا یہ سب چیز میں تیرا کھوپڑا لگ گیا تو تیرا کھوپڑے میں علم کہاں سے آئے گا. اللہ کی یاد کہاں سے آئے گی. اللہ کی یاد جو دماغ میں آتی ہے تو دماغ دنیا سے خالی ہوتا ہے. بھائی امام غزالی کے پیغام کرا رہا ہوں آپ کلمہ شریف کا ذکر کیجیے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اور مجھے امید ہے کہ یہ مدرسے کے طلبہ جو سن رہے ہیں میری باتیں اس پہ عمل کریں. شوق میں ارمان میں حسرت ہے سادگی ساتھ کی حدیث شریف میں الا تسمعون الا تسمعون حضور فرماتے ہیں صحابہ سے کیا تم لوگ سنتے نہیں کیا تم لوگ سنتے نہیں. تو سبن حیات اللہ تو نہیں آپ 2 بار آدمی دیکھتے ہیں. سنو ان البذاذۃ من الایمان ان البذاذۃ من الایمان. سادگی مومنوں کی شان ہے سادگی مومنوں کی شان ہے. اس دنیا از خدا غافل شدن نئے خماسو نقرہو پردند و زن. قرآن فرماتے ہیں دنیا خدا سے غافل ہونے کا نام ہے. سمجھا دنیا کی چیزیں مطلب یہ ہے میں نے جو قرآن کی آیت پڑھی ہے بل تؤثرون الحیات الدنیا والآخرۃ خیر وابقیٰ. بلکہ اے لوگوں تم دنیا کی زندگی کو زیادہ اہمیت دینے لگے. والآخرۃ خیر وابقیٰ حالانکہ آخرت بہتر بھی ہے اور باقی رہنے والی ہے. اسلام نے دنیا داری کو منع نہیں کیا ہے دنیا کو منع نہیں کیا بلکہ حکم دیا کلوا واشربوا ولا تسرفوا انہ لا یحب المسرفین. کھاؤ کلو واشربوا پیو حکم دے رہا ہے کھانے پینے منع نہیں کر رہا. ولا تسرفوا لیکن حد سے آگے فضول خرچی انہ لا یحب المسرفین. بے شک اللہ فضول خرچی کرنے والوں کو حد سے آگے بڑھنے والوں کو پسند نہیں کرتا.
اب بتایا میرا دماغ میں یہ کام کر رہا ہے کہ اس وقت مسلمانوں میں سب سے بڑی کمی جو پیدا ہوئی ہے وہ ہے حد سے آگے بڑھ جانا دنیا کے اندر. میں نے ایک نعرہ لیا ہے, نعرے بہت لمبے ہیں آج کل, بات بات جلدی نعروں میں چلے جا. ہمارا نعرہ سنو, سمجھا, تو یاد رکھو اور اس کو وائرل کرو. واہ, کرنا پڑے گا. ہمارا نعرہ ہے محمد کا پیغام, سب لوگ بولو, سادہ کھانا, سادہ کپڑے, سادہ شادی, سادہ مکان, محمد کا پیغام. تو آئی لو محمد تو بہت چل رہا, بہت زور نہیں پڑ رہا ہے نا. صبح کو 9 بجے سو کو اٹھنا ہے, کہہ آئی لو محمد. ننگے طرف پڑ رہا, طرف ٹوپی تو نہیں اوڑھ سکتا, جینس کے پینٹ پہنے ہوئے, بنانے پہنے ہوئے, بہت سے شرابی جواری تک ہیں, لڑکی والوں سے دہیج مانگ رہے ہیں, ڈیمانڈیں کر رہے ہیں, 500 براتے لے کے جا رہے ہیں, اور کہہ رہا ہے آئی لو محمد. بنا نہ تو مولوی لوگ ہیں پروفیسر نے بھی مجھے بتانا, کچھ لوگوں نے کہ مسلمان پروفیسر ہیں, اٹھنے کا یہ بیان آیا ہے کہ یہ آئی لو محمد, یہ علماء اس لیے کہنے کی یاد کیوں دے رہے ہیں, آپ آئی لو کیوں بول رہے ہیں, آپ آئی فالو محمد کہیے کہ ہم محمد کو فالو کرتے یہ کہیے آپ. جب ان کو اپنا آئینہ بنائیے, ان کے طریقے پر چلیے, خالی آئی لو محمد نہ لگا رہے ہیں. اعلیٰ حق میں کیا لکھا, المد البشارہ فی مسائل الحج والزیارہ بتا رہا ہے. کتاب کے شروع میں حج کے فرائض و واجبات, ارکان, سنتیں, مستحبات کا بیان, احرام, طواف, سعی, وقوف منی, وقوف مزدلفہ, وقوف عرفات, جمرات کی رمی, طواف الوداع وغیرہ وغیرہ سب تفصیل سے بیان کیا ہے. پھر اخیر میں حضور کے روضے پر حاضری کے آداب لکھے. وہ آداب جو حاضری کے لکھے ان میں کیا لکھا ہے, تقریباً انہیں کے الفاظ حالت تو جو ہے فرماتے جالیے مبارک کو نہ چھوئے نہ چومے, نہ روضہ پاک کو سجدہ کرے, نہ طواف, نہ بقدر رکوع جھکے. رسول اللہ کی محبت ان کی اطاعت میں ہے. مقصد ٹائم ہے, بولو ہمارا ان کا جھنڈا لگا لیا, جھنڈا لگا اوپر, اور نیچے گھر میں بیٹھ کے لڑکی والے سودے والی ہو رہی ہے کہ کتنا نقد پہن دو, کتنی پڑھانا ہو رہی, کون سا کھانا دو, کون سا پولیس, کون سا پورا, کون سی گاڑی, یہ باتیں ہو رہی نیچے بیٹھ کے. جھنڈا لگایا اللہ کے نام. ایک بات میں بڑی بداعت سے کہہ جا رہا ہوں, میرے یہ بڑھاپا شروع ہو چکا ہے, بیماری پتہ نہیں کب مر جاؤں. میں تقریر محنت سوچ کے کرتا ہوں کہ پتہ نہیں کب مر جاؤں. صحیح بات ہے, لوگوں تک پہنچا دینا چاہیے, کوئی مان لے نہ مانے اس کا کام ہے. اور ہماری تقریر کا نظرانہ بھی یہی ہے, ہمیں کوئی دیتا ہے, کوئی لے تو لیتے ہیں, لیکن بات یہ ہے کہ ہمارا اصل نظرانہ یہ ہے کہ ہماری بات کو سنو, اس پہ عمل کرو. بڑی وضاحت سے کہہ جا رہا ہوں میں کہ یہ روشنی, سجاوٹ, ڈیکوریشن, 12ویں شریف 11ویں شریف منانا, یہ جھنڈے, سمجھا, یہ نیازیں, فاتحائیں, یہ پرس, میلادیں, یہ نعرے, جلسے, جلوس, یہ سب اگرچہ جائز ہیں, لیکن اصلی محبت یہ نہیں ہے. اصلی محبت یہ ہے کہ ہمارا آپ کا کردار, کریکٹر, سچائی, ایمانداری, قناعت, صبر, تحمل, ایثار, اخلاص, سادگی دیکھ کر کوئی کہے کہ جب مسلمان اتنے اچھے ہیں تو محمد کتنے اچھے ہیں. یہ ہے اصلی محبت. سمجھے کہ ہمارے حضور کیا کلمہ شریف کا ذکر کیجیے, لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم.
40 साल तक हुजूर ने अपने मर्तबे को नहीं बताया, लोगों ने बगैर बताए माना। और उसके बाद नबुव्वत की ऐलान की, बेशक के इजहार की इब्तिदा हुई, हुकूमत हुई तबलीग से। बुखारी शरीफ की हदीस है, शुरू की हदीस है। सैयदा आयशा सिद्दीक़ा फरमाती है, सुम्मा हुब्बिबा इलैहिल खला फकाना यखलू बिगार हिरा। अल्लाह के रसूल की उम्र जब 40 साल की हुई तो तो आपको तन्हाई पसंद हो गई थी। हुब्बिबा इलैहिल खला, आपको तन्हाई पसंद हो गई थी। फकाना यखलू बिगार हिरा, तो आप तन्हाई हासिल करने के लिए गारे हिरा में जाकर बैठ जाते थे। मदाने का ताबुदुल लयाली, और कई कई दिन रात रह करके वहां अल्लाह की इबादत किया। क्या करते थे? अल्लाह की, अब बोलो, अभी ऐलान नबुव्वत का नहीं, इजहार नहीं, तबलीग नहीं, तस्लीम। पहले बात कई कई दिन गारे हिरा, तुम हुब्बिब इलैहिल खला फकाना यखलू बिगार हिरा व ज़ालिका ताबुदुल लयाली। शेख बहाउद्दीन ज़करिया मुल्तानी रहमतुल्लाह अलैह के मलफूज में लिखा हुआ है कि 40 दिन अकेले में अल्लाह की इबादत कर ले, उसके मुंह से इल्म के चश्मे फूटने लगते। इमाम गजाली की भी सुन नकल करता हदीस है, एक मुस्लिम है यारूम में एक हदीस है, हुजूर की हदीस है। इमाम गजाली ने यारूम का किताब क्या है कि समझिए, हदीस हो गई मजमूआ, उसके अंदर हदीस बहुत आदमी, हदीस भी बहुत आदमी, जब कहीं ना मिलती वहां मिल जाती। एक हदीस नकल की है और ये हदीस मिशकात शरीफ में भी है, बाबुल जुमा में। फरमाते इन्न तूल सलात व कसरल खुतबते मइन्नकुम मिन फिक्र रजुल। इन्न तूल सलात, नमाज लंबी पढ़ना, नमाज देर तक पढ़ना, लंबी पढ़ना, और कसरल खुतबते, और तकलीफ छोटी करना। मइन्नकुम मिन फिक्र रजुल, ये आदमी के आलिम होने की पहचान है। इबादत ज्यादा करना और तकलीफ। ये हदीस नकल करते हैं इमाम गजाली, इन्ना मिन फितनतिल आलिम अन यकूनल कलाम अहब्बा इलैहि मिनल इस्तिमा। आलिम के लिए, इन्ना मिन फितनतिल आलिम, आलिम के लिए ये बात फितना है क्या? अन यकूनल कलाम अहब्बा इलैहि मिनल इस्तिमा, तो उसके नजदीक बोलना पसंद हो सुनने के बजाय, यानी अपनी बोलना तो अच्छा लगता हो और दूसरों की सुनना उसे पसंद न हो, ये फितना है। बल्कि बेहतर आलिम वो है जो खुद कम बोले, दूसरे उलमा की सुने। न मिन फितनतिल आलिम अन यकूनल कलाम अहब्बा इलैहि मिनल इस्तिमा, उसको कलाम जो है वो इस्तिमा से ज्यादा पसंद हो, बोलना सुनना पसंद हो, तो ये आलिम के लिए फितना है। ये हदीस और सुने इमाम गजाली, मतलब उनकी नकल करता हूँ। क़यामत की निशानियों फरमाते हैं कलीरुन उलमाहुम व कसीरुन खुतबाहुम। क़यामत के करीब उलमा कम होंगे और खतीब मुकद्दर ज्यादा होंगे। नहीं बताइए, बोलो भैया, बोलो ना। अजीब होते मैंने बचपन का दौर से कहाँ पढ़ने का, अपना पढ़ाने का दौर तलबा के अंदर ये ध्यान नहीं होता था ज्यादा कि मुकद्दर बन जाए के साथ। किताबों में मेहनत करते थे, आलिम बनते थे, इबादत करते थे, जिक्र वाले भी थे, नमाज हो रही पहले जाके बैठ गए। तो
علماء پہلے عبادت کی طرف کو رجحان ہوتا تھا، اب طلبا میں اس دور میں یہ رجحان بڑھا ہے کہ پڑھنے کے بعد فوراً جلدی سے مقدر بن جا. دیکھو جتنے اللہ والے ہیں ان کے مزاروں میں بھیڑ لگی ہوئی ہے، ان میں کوئی مقدر نہیں تھا، یہ سب ذکر و عبادت والے تھے. تو میں نے ایسے امام دیکھے ہیں کہ جو بولتے بہت کم ہیں، چھوٹی موٹی باتیں پھر بتا دی کھڑے ہو کر کے جمعے کی نماز میں، اور مصلے میں بیٹھتے ہیں کچھ دیر پہلے سے کچھ بعد میں تلاوت قرآن کرتے ہیں. لوگوں سے آپ دوستی نہیں کرتے، دشمنی بھی نہیں کرتے، دوستی بھی نہیں کرتے، بلا ضرورت کہیں جاتے نہیں، اپنے ٹھکانے پر رہتے ہیں. اس قسم کے میں نے ایمان دیکھے ہیں کہ لوگوں کے دلوں میں جگہ بنا لیتے ہیں، اور 40 سال ہو گئے ہیں اور ان کو لوگ مانتے ہیں، وہ نکالے نہیں گئے 40 سال ایک مٹی پہ ہے. دلوں میں جگہ جو بنتی ہے وہ تقریر سے نہیں بنتی، وہ تھوڑی دیر کی واہ ہوتی ہے، وہ عبادت سے بنتی ہے، کردار سے بنتی ہے، طریقہ کار سے بنتی ہے، وہ سچائی سے بنتی ہے، وہ اشارت سے بنتی ہے، اخلاص سے بنتی ہے، لالچ نہ ہو، تحمل ہو، ان سے بنتی ہے. مگر یہ بھی دھیان رکھو کہ کبھی عبادت اس لیے مت کرنا کہ مولانا کہے گا کہ عبادت کے ذریعے سے عزت ملتی ہے. عبادت کری جائے گی اللہ کے لیے، عزت دینا کہیں گے اس کا کام. ایک شرما میں 2 بن جا گئے سوچو کہ بھائی اس سے عبادت کرنے والے خود بڑے ولی بن گئے. آپ کی ولی کوئی ولی عبادت کرنے کے لیے ولی نہیں کرتا، ولی بننے کے لیے عبادت نہیں کرتا. وہ اللہ کا کام ہے، وہ تو اللہ کا ایک جو بندے کے اوپر حق ہے، فریضہ ہے، ذکر کرنا، اس کا شکر کرنا، اس کی تسبیح، اس کی تحلیل، اس کی تحلیل بولنا، وہ اس کی اپنی ڈیوٹی ادا دے کرتا ہے، اور اللہ کو چھوڑ دیتا ہے کہ اللہ کیا کرے گا. جیسے چائے رکھے اللہ کے بندے سب طرح کے ہوئے ہیں، کسی سے کسی ذریعے سے کام لیتا ہے، کسی کے ذریعے سے کام لیتا ہے. کچھ لوگ تقریر و تبلیغ کے ذریعے کام کرتے ہیں، کچھ لوگ ایسے ہیں کہ ان کے کردار سے کام ہوا. بریلی کے مولانا حجت الاسلام مولانا حامد رضا خان رحمۃ اللہ علیہ، آلات کے بڑے شہزادے، اتیان کے بڑے بھائی، ان کے چہرے میں ایسی رونق نورانیت پیدا ہو گئی تھی اسی عبادت کی وجہ سے کہ بہت سے غیر مسلم ان کے چہروں کو دیکھ کے کلمہ پڑھ جاتے تھے. خود رسول اللہ کے بارے میں لکھا حدیث کا، عبداللہ ابن سلام یہودیوں کا عالم تھے، بہت بڑے یہودی ہبر. یہودیوں نے بھیجا کہ جاؤ مناظرہ کرو محمد صلی اللہ علیہ وسلم، تو کچھ سوالات لے کر کے آئے، پوچھوں گا ان سے. بہت بڑے عالم کے طور پر جب بار گائے رسالت میں مناظرہ کرنے کو حاضر ہوئے، سوالات کرنے کو حاضر ہوئے، جب حضور کے چہرے پاک کو دیکھا تو کہنے لگے کہ یہ چہرہ کسی جھوٹے کا ہو ہی نہیں سکتا، یہ جھوٹ بول ہی نہیں سکتے. اور کلمہ پڑھا، مسلمان ہو گئے. ایک بار یہودی حضور سے بحث کر رہے تھے، باتیں کر رہے تھے، حضور نے فرمایا عبداللہ ابن سلام کو جانتے ہو؟ کہا بولو کا کون کا ہوا سیدنا و ابن سیدنا، وہ ہمارا آقا ہے، اس کا ہمارے آقا کا بیٹا ہے. اچھا تو وہ تو کلمہ پڑھ لیا. سمجھا؟ جب یہ سنا علی دین فرماتے قلیل علماء و کثیر خطباء، علماء کم ہوں گے، مقرر خطیب زیادہ ہوں گے. حافظ ملت مولانا عبدالعزیز صاحب محدث مبارک پوری الجامع الرسخ انہوں نے قائم کیا. ایسی سیدھی سادھی بولی بھالی تقریر کرتے تھے، کتنا بڑا نام وہ دیکھو محمد ہوئی بارے کو ناتی کے بارے اور تمہارا بن گیا. ہمارے پیر مرشد مفتی اعظم مولانا مصطفی رضا خان، میں نے کبھی تقریر کرتی نہیں دیکھا. اور جہاں دیکھو مفتی اعظم زندہ باد کے نعرے گا. ان کا آخری دور 5-6 سال کا زمانہ میں نے دیکھا ہے، بھلے وہ پڑھتا تھا اس وقت بھی وہ تھے. ان کے گھر پر جو میلاد ہوتی ہے اس میں بھی شریک ہوا ہوں میں کئی مرتبہ، تو بیان تقریر کرتے نہیں تھے. لیکن دیکھیے آپ اعلیٰ حضرت بھی شروع میں کچھ بیانات کیے تھے، لیکن اخیر عمر میں سال میں صرف 3 بیان کرتے تھے. ایک اپنے پیر و مرشد کے ووٹ میں مزار شریف، ایک ربیع الاول کی 12 تاریخ کو اپنے گھر میں ملاد کرتے تھے، اور ایک بریلی میں کوئی پرانی مسجد ہے، مسجد مرزائی نے جہان کا
دونوں مسجد کی مسجد کے اندر ہفتے میں مہینے میں سال میں ایک سال جمعے کی نماز کے بعد بیان ہوتا تھا. سمجھے. ایک بار مہاراشٹر شریف عرس میں کسی نے کہا کہ کوئی بات کہہ دی اور چل رہے تھے حالات پہنچے ہوئے تھے. فرمایا کہ میں اپنے نفس کو بات نہیں کہہ سکا آج تک تو اوروں کی بات کہوں گا. دیکھیے اعلیٰ حضرت امام غزالی کو بھی سن لو تھوڑا, ان کا نام کا معاملہ چلتا ہے اور ان کی بات نہیں سن لو. بغداد شریف میں رہتے تھے, دارالعلوم کے مدرس بھی تھے, نظامیہ بہت شہرت تھی. بغداد دارالخلافہ تھا, کئی ملکوں کی حکومت ہوتی تھی مسلمانوں کی. بڑے بڑے عمرا وزرا رؤسا سلاطین وہاں رہتے تھے. ان کا ہو گیا وہاں بہت چرچا شہرت, بڑی عزت کرنے لگے لوگ. ہر زبان پہ امام غزالی, ہر زبان پہ امام غزالی. دل میں یہ کیا ہی ایک مرتبہ کری تو عمرہ بڑھا, اب بغداد سے نکل پڑے, کتابیں لا دی پوچھوں پہ, سمجھے, نکل پڑے. بہت روکا لوگوں, بڑے بڑے عمرہ وزرا رؤسا آئے روکنے کے لیے کہ آپ بغداد کو چھوڑنا تھا گاؤں نہیں, جہاں بہت لوگ مجھے جاننے لگے وہاں نہیں رہوں گا. جہاں شہرت ہو گئی پانی چلے گئے دمشق. دمشق بھی بہت بڑا مسلمانوں کا شہر تھا جو کہ شام کی راجدھانی. وہاں کی جامع مسجد میں جا کر کے جھاڑو لگانا شروع کر دی. جامع دمشق میں جھاڑو لگاتے, نالیاں صاف کرتے, غسلخانے صاف کرتے, کپڑے بچھاتے, جو بھی سب مسجد کے کام ہوتے تھے اس زمانے میں ان کاموں میں لگ گئے. اب کوئی آدمی کھانا پہنچا دیتا تھا کہ وہ پا لیا کرتے تھے, ورنہ صبر کرتے تھے. لوگوں نے منع بھی نہیں کیا کہ چلو یہ پردیسی ہے, کوئی پڑا ہوا ہے دیکھ بھال کرتا رہتا ہے مسجد کی دیکھ بھال کرتے رہے تو مل گیا آلیا, ورنہ صبر. اور رات کو مسجد کے کونے میں بیٹھ کر کے یا لکھتے تھے. وہاں کے لوگ نام سے جانتے تھے کہ امام غزالی ہے, کوئی کچھ چہرے تو نہیں پہچانتے تھے. انہوں نے باہر کا مسافر ٹھنڈا تو اپنے آپ کو انہوں نے گم کرنے کے لیے کہ میں جہاں شہرت ہو گئی ہے وہاں نہیں رہوں گا. دمشق کے اندر آخری دن گزارے ہیں اور مسجد کی صفائی کی. آج کل ہم لوگ کوئی سمجھتے ہیں, بہت اماموں کو میں نے دیکھا ابھی یہ کوئی امام صاحب لڑے لوگوں سے کسی نے کہہ دیا کہ آپ رہتے ہیں یہاں بڑا دیکھ بھال کر لیا, یہ کام میرا نہیں ہے, یہ کام میرا نہیں ہے. میرا نہیں ہے, کس کا ہے؟ مسجد کی صفائی کرنے میں کوئی توہین نہیں ہوتی ہے, شانتی گھٹتی ہے. حدیث شریف پہ تم غزلا کہتا ہے اگر مسجد کا شروع والا ہی مانے گی, جب تم کسی آدمی کو مسجد کا پابند دیکھو تو اس کے منہ میں کامل ہونے کی گواہی دو. علماء طلبا کی محفلیں, یہ دیکھو امامت ہو پڑھانا ہو, تنخواہ تو آج کل لی ہے, لیکن کوئی کام تنخواہ تو یہ نہیں, ہماری ڈیوٹی تنخواہ. جو ڈیوٹی سے زیادہ کام کرتے ہیں وہی لوگ کچھ کر پاتے ہیں عزت والے. جو اپنی صرف یہ دیکھتے رہیں گے کہ ہماری ذمہ داری یہی تک ہے, بس ہم جو نہیں مدرسے بچے پائے چھپتی. اس کو مطلب نہیں ہے کہ مدرسے کے اندر کیا حال چل رہا ہے, کہاں گندگی ہے, کہاں صفائی ہے, کیا معاملہ ہے, کہاں کیا ہونا ہے. سمجھا, یہ کیسے ہوگا, وہ کیسے ہوگا, اس کی دیکھ بھال تو سمجھا, بچوں کی دیکھ بھال. بچہ پریشان تو نہیں ہے, سمجھا, بچے کی کیا حالات ہے, بچے کی کسی بچہ کے ایسا نہیں کہ جو کھانا نہیں ملا کسی کو, سمجھا, غریب آدمی اس کے پاس بستر نہیں, بات دیکھ بھال کرنا مدرسے کی. اور بہت سے کام جو ہوتے ہیں بتا نہیں پا رہا ہوں اس ٹائم, وہ سب کی دیکھ بھال کرنا. اپنی تنخواہ سے اوپر, جس نے اپنی تنخواہ سے اوپر بڑھ کے کام کیا وہی آپ بھی دنیا میں کچھ کر گیا, وہی بن گیا وہ بن گیا. تنخواہ دیکھتے رہیں گے ہمارا کام نہیں, ہمارا نہیں, نوکری کرتے کرتے مر جائیں. ہم شریف لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ.
तो छोड़ दिया अवतार शरीफ को विश्व में रहे चौरस से बचने के लिए, नामगढ़ी से बचने के लिए। सुबह की सफाइयाँ बचाते रहे, दुकानों की सफाइयाँ करते रहे, वो दुकान की सफाइयाँ करते रहे। कौन? हम गजाली। बोलो कौन? एक बहुत बड़ी कमी आजकल हमारे कुछ उलमा में, अइम्मा में, तलवा में ये होती है कि जब घरों पर जाती है, जब घरों पर रहती है ना, इमामत कर रहे, नमाज पढ़ा रहे, पढ़ भी नहीं पढ़ा रहे, मदरसों में है नमाज पढ़ रहे, नमाज के टाइम सख्ती भी की जाती है मदरसों में, नमाज को थोड़ी सजा भी दी जाती है। और घर पर गए तो को अपने गांव में, नोट करो मेरी बात, जहां आप रहते हैं, इस मोहल्ले में, जिस बस्ती में, उसमें जो मस्जिद है, जब आप घर जाएं तो उसके सबसे पक्के नमाजी आप ही हैं। क्या रखोगे? पक्के नमाजी। औरों से ज्यादा, आवाम से ज्यादा पाबंद। एक बात और सुन लो, बहुत से लोगों में ये होता है कि हम बहुत काबिल आलिम हैं, बहुत अच्छे कारी हैं, जरत सभा करे हुए हैं, समझे नहीं, बहुत बड़े बड़े आलिम के कोर्स करे हुए हैं, मुफ्ती साहब हैं, इमाम साहब ने हमसे लेके नमाज पढ़ाने को नाराज हो गए, किसी इल्म के अहम पता नहीं। तो ये कह रहा है कि इमाम साहब ने हमसे नमाज पढ़ाने को नहीं कही, इसने कुछ पढ़ा ही नहीं है, बिल्कुल कोरा है। अगर कोई कहे पढ़ाने को, ठीक है पढ़ा दीजिए आप, और न कहे तो पीछे पढ़ना भी बुजुर्गों की शान है। हाँ पढ़िए, ये भी नहीं कि अपनी काबिलियत दिखाएं, इमाम को दलील करते, ज्यादा पढ़ गए लग गए, पब्लिक के सामने उसकी कमी निकालते हैं। कोई बहुत बड़ी कमी है, शरई खामी है, नाकाबिले इमामत है, उसकी कमी कर दीजिए। बारीकियों में डाल रहे हैं, किरत की कोई गलती रह गई तो मतलब खिचने से रह गया, कहीं कुछ सिफत रह गई, हमने मकान सही है, सिफत रह गई, कुछ सिफत नहीं कर सका बेचारा, उसको दिखा रहे हैं पब्लिक के सामने कि हम बहुत काबिल है, तुम्हारा इमाम जो है, तू कहीं काबिल नहीं है, तू किसी को दलील करने वाला काबिल नहीं होता। मल बारीक मसला वो जा रहे हैं उसको। मसाइल में दो तरह के होते हैं, एक बहुत खुले हुए साफ सुथरे, एक बहुत बारीक वाले होते हैं, गहराइयों में जाना, गहराइयों में आवाम को नहीं ले जाना है। हालत लिखा आवाम जैसे भी खुदा रसूल का नाम ले गनीमत है, उसको अल्लाह का नाम ले लेते लेगा, मोहब्बत से कभी कुछ समझा, यार मान जाए तो ठीक, ना माने एक ही पढ़ना पढ़ने दो, ना पढ़ने वाले से पढ़ने वाला है। काबिलियत दिखाने का शौक, अल्लाह जब इज्जत देगा तो खुद ही दे देगा, इज्जत उसको मिलती है, दूसरों की इज्जत करता है। मौलवियों को पीछे पड़ जाते हैं, बहुत से मुकद्दमे आए मेरे सामने, अच्छे खासे इमाम को मदरसे के लड़के जो पढ़ के आए गाँव के अंदर, उन्हीं ने इमाम को निकलवा दिया, भाई तू उनको निकलवाना है, कल तुझे निकलवाएंगे लोग। काबिलियत दिखा रहा। कुछ मदरसों के लड़के तो आजकल उनको तो दो ही बातें सिखा रहे हैं, मत पूरे दरसेदारी कि नमक हुए तहरीमी वाली बोले आधा, दो ही बातें पढ़ी, मकरू तहरीमी वाली बोले आधा। कुछ ने ये पढ़ लिया कि वो जुम्मे के बाद चार पढ़, दो की पढ़, उन्होंने कोई पढ़ाई नहीं आता, कितना करा देते लगे कराएंगे, अच्छे खासे सुन्नी मुसलमान थे, पार्टी बंदी हो, चार पढ़ दो की बजे नहीं पढ़ रहा है तो मुझे
4 पर आते दोहर के जुमे के الفتنة تو اشد من فتنہ قتل سے حضرت نے جمعے کی دوسری اذان جو اندر دی جاتی تھی اس کے اوپر بہت کام کیا کہ باہر دینا سنت ہے، سمجھے نہیں؟ بات پڑ گیا اور اذانوں کی طرح اس میں بہت جھاڑ ہوئے، کتابیں لکھی گئی، لیکن یہ بھی لکھا ہے کہ جہاں فتنے کا اندیشہ ہو ہرگز ایسا نہ کرے، مفہوم یہی ہو اندر ہو رہی اندر ہی ہوں اگر جھگڑے کا اندیشہ 3 دور کے بیان کیے تفصیل دیکھنا میری کتاب پر میں دین کو بنا آسانی جہاں تک ہو قوم کو مسلمانوں کو لڑانے سے بچو، حالت لکھا ہے یہ جمعہ بند کرانا دیہات میں یہ جاہل کا کام ہے، کم از کم شافعی مسلک پر تو ہو ہی جائے گا، بتائیے آپ مربوط میں ہی بتا رہا ہوں مربوط میں لکھا ہے امام شافعی کے مسلک میں دیہات میں جمع جائے گا تو جھگڑے سے مطلب وہ بھی اچھا ہے کیونکہ بہت سے مسائل کے اندر دوسرے مسلک پر فتوے دیے گئے ہیں، اس ٹائم دینا نہیں چاہتا مجبوری میں، بلکہ 4 مسلک جو 6 ہمارے یہاں شافعی حنفی مالکی حنبلی، ان میں یہ حکمت ہے کہ حالات زمانہ کے اعتبار سے کبھی ہمارے اسلام کے کوئی بات اس دور میں کسی اس مسلک پر نہ چل سکتی ہو، اس سے حرف پیدا ہوتا ہو، جھگڑا ہوگا، تو ایسے حالات میں دوسرے کے مسلک پر عمل ہوگا تو وہ 4 مسلک اسلام کے ہیں تو وہ بھی اسلام میں ہی رہے گا۔ اسی لیے عورت کا شوہر اگر بھاگ جائے، لاپتہ ہو جائے تو امام مالک کے طور پہ فتویٰ دے رہے ہیں کہ 4 سال انتظار کرے، 4 سال کے بعد عزت کر کے نکاح کر سکتی ہے، امام مالک کا قول ہے، اس کے اوپر فتویٰ دے رہے ہیں۔ جو حالات اب ایسے نہیں ہے کہ عورت بہت دیر تک انتظار کرتے رہے، جب میں نے صلاتین کے معاملے میں بھی اعلیٰ حضرت نے بھی اور صدر شریعہ نے بھی لکھا ہے کہ امام شافعی کے مسلک میں سفر کے اندر 2 نمازیں جمع کرنا جائز ہے، اپنے آپ پر نہیں جائز، وقت بھی پڑی جائے گی مطلب امام شافعی کی سفر میں جہاں میں نے صلاتین جائز ہے، زور پڑھ کے نکلے، اثر پڑھ لی 2 میں تب نکلے جمع کر لی، مغرب شام پڑھ لی، ان کے جائز نہیں سفر کے، لیکن اپنی فقہ کتاب میں لکھا ہوا ہے کہ اگر بہت کبھی مجبور ہونا پڑتا ہے ایسے موقع پر مسلک غیر پہ عمل کر لے، اور جہاں میں نے صلاتین کل خاص طور سے آج کل کی مسئلہ امام شافعی قول میں بالکل صحیح اترے گا، اب ٹرین میں آپ نماز پڑھ نہیں سکتے، ہمیں ختم ہو جائے، کوئی فلم بنا لے گا آپ سامنے پہنچ جائے گا، دعا کر دیں گے ہمارے ہر کی مطلب کے مطابق، تو یاد رکھیے اس بات۔ تو کبھی بھی بات جہاں چل رہی ہے وہی لا کر سمیٹوں گا میں، اللہ تعالیٰ قبول بنوائے، کہیں بھی آپ جائیں، کہیں بھی اپنی قابلیت نہ دکھائیں، اور عام آدمی کے پڑھے لکھے لوگ جو ہیں ان کو زیادہ ٹوکا ٹاکی نہ کریں، محبت سے پیار سے کوئی غلطی ہے تو سمجھائیں، اگر مان جائے تو ٹھیک ہے، نہ مان جائے تو جیدی پڑھ جائے پڑھنے دو، اللہ کا نام لانے لے مانے سے لینے والا بہتر ہے، ہر جگہ مقبول تحریمی اور بائبل زیادہ کا ڈنڈا مت چلاؤ، کہیں کہیں ڈنڈا روکنا پڑے گا، جاہل آدمی چھوڑ بیٹھے گا، جو پڑھ گا وہ چھوڑ بیٹھے گا۔ کتاب میں لکھا ہوا ہے کہ اگر عام آدمی جاہل آدمی طلوع آفتاب کا ٹائم نماز پڑھنا ہو پڑھتا ہو 2 دن پڑھنے دو، عوام کو نماز سے نہ روکے، اسے تم کہو گے 20 منٹ کے بعد پڑھیے، اب 20 منٹ کے بعد اگر یہ امید ہے یقین ہے کہ یہ رکا رہے گا، اور کچھ ایسے بھی ہے کہ اس کو روک لیا آپ نے، نکل گیا مسجد سے، پڑھو مجھ سے نماز نکل جائے گا، کہیں جانا تو کہتے کہتے مسجد میں آج سمجھے عید وغیرہ میں نفل پڑھتے ہیں بچے، عید گاہ میں آ کر عید گاہ میں اس نماز پہلے کوئی نفل جائے نہیں، بہت سے جائے پڑھتے رہتے ہیں، اس میں بھی بس اعلان کر دیا جائے کہ لکھا وہاں کو روکا نہ جائے، اعلان کر دیا جائے کہ یہ صحیح نہیں ہے، مان جائے ٹھیک ہے ورنہ پڑھ
یا ایک اور پیغام دے کے بات ختم کر رہا ہوں میں. آج کل یہ شادیاں جو ہیں یہ اسلامی حقوق سے بہت آگے بڑھ گئی, بہت برا. شاید لوگ بتا رہے ہیں کہ بدلی تھے کہ ہمارے یہاں 50% آدمی شادیوں کی وجہ سے پردے میں گرفتار. پردے لے گا بالکل اسلام سے بہت دور. آپ ہم لوگ مدرسوں میں پڑھتے ہیں تو خالی انہیں کی تقریریں کرتے ہیں, بلکہ آپ کہ گھر میں کوئی شادی ہو یا آپ کی اپنی شادی ہو تو کوئی ایسا کام کر کے دکھاؤ جسے دیکھ کے مدینے کی عادت. غریب لڑکی سے شادی کرو اور آپ لے کے مت جاؤ اپنے گھر پہ کھلاؤ. جب شادی میں 2-3 سال پہلے پیدائش چلے میں کوئی مولانا صاحب نام بول گیا اور دعوت الاسلامی کے متعلق انہوں نے شادی کی تھی تو انہوں نے لڑکی والوں سے کہا کہ میں برات دیکھ نہیں جاؤں گا, میں اپنے گھر پہ لاؤں گا. رشتے داروں سے بھی کہا میرے گھر کو کھاؤ گے آپ مانے جاتے بھی گئے اور لڑکی کو لے آئے جگہ کر کے چائے پانی پی جاؤ. اور جہیز بھی انہوں نے دادوں کو منع کر دیا آتے نہ ہو کہیں کو تھوڑا بہت لے لیا. اور شادی کا اتنا چرچا ہوا دلی سے مانا ہوا کنزول ایمان نکلتا ہے مرغیوں کا, اس میں اس شادی کا 3-4 صفحے میں پورا دورہ چھپا ہے, اسے انٹرویو لیا گیا اور اس کا چرچا ہوا شادی میں. ان شادیوں کو چرچا نہیں ہے, بہت برا ماحول ہے اور بہت پریشان. جو پریشان ہے سب شادیوں سے پریشان. تو ماحول بدلنے کی کوشش کرو اور بدلنے کا طریقہ یہ ہے کہ خود عمل کرو. گھر والوں کو سمجھاؤ, گھر والے نہیں مانتے. حضرت علامہ مولانا مفتی فضل العلوم عبد المنان صاحب آدمی نے اپنی فتاوی فضل العلوم میں نقل کیا ہے, لکھا ہے کہ نے فتویٰ پوچھا کہ ایک لوٹا غریب لڑکی سے شادی کر رہا ہے اور اس کے ماں باپ جو ہیں وہ نہیں دے رہے ہیں کہ ہم بغیر جہیز کی شادی نہیں کریں گے. وہ ڈیمانڈیں کر رہے ہیں, مانگیں کر رہے ہیں, لین دین ہونا چاہیے بھائی برات. تو ایسے موقع پر لڑکا جو ہے بغیر ماں باپ کی مرضی کے غریب لڑکی سے شادی کر سکتا ہے کہ نہیں؟ سوال کیا کسی نے, جواب میں فرماتے ہیں کیونکہ اب یہ سلسلہ ظلم کی حد تک پہنچ چکا ہے. جہیز کی ڈیمانڈ ظلم کی حد تک پہنچ چکی ہے. حدیث ہے نا وہ لا طاعۃ لأحد فی معصیۃ الخالق, اللہ کا حکم چھوڑ کے کسی اور کا حکم ماننا جائز نہیں ہے. ظلم کے حد تک پہنچ چکا ہے, یعنی بغیر ماں باپ کی مرضی کے بھی وہ لڑکا شادی کرے گا تو نافرمان نہیں کہلائے. مت کیجیے, کرنے سے ہی ہوگا. میں بھائی مجھے بھی توفیق دے جو میں نے کہا ہے تم عمل کروں, ذکر عبادت والے بنو. اپنے سنیوں کو خاص طور سے تقریروں والا معاملہ بہت چل رہا ہے, خالق منتظر بننے کے چکر میں سمجھے نہیں. شاعر بہت بڑھ رہے ہیں, شاعر کو کھائے کی لہر لگ گئی شاعروں کی. کہیں بھی جاؤ پروگرام میں بھی تو کچھ بلائے ہوئے کچھ بغیر بلائے ہوئے میرے اکٹھے ہو جائیں یار وہاں پہ. میں نے رات کے جیسے چھوڑ دیے اتنی مانے تقریر نہیں کرنے دے رہے تھے. رات پہ جاؤ, رات پر جاؤ, خبر کرو وہاں پر دیکھو تو بھیڑ لگی پڑی ہے, کچھ نہ تو جھگڑے ہو رہے ہیں. میں نے چھوڑ دیے 15 تاریخ کو رات کو نہیں گیا. پورے بہت جلدی کیے, کانفرنس سے کری میں نے اس میں تمہارے لوگوں کو پتا ہوگا بڑے بڑے جلدی میں آیا ہوں میں. 15 تاریخ کو صحیح نہیں گیا ہوں, دن میں کرتا ہوں چھوٹی چھوٹی محنت. مجھے محفل میں خلوص نظر آتا ہے. یہ مقدری اور شاعر بننے کا شوق ناجائز تھی. صرف 5 دنوں سے یہاں آئی اور میں بیٹھ میں ہوں. جلسے کا تصور تھا تقریروں سے پہلے زمانے, جلسہ نام ہوتا تھا تقریروں بعض نصیحت. تو مجھے بزرگوں نے کچھ بتایا ہے کہ جلسوں میں شادی ہوتا تھا کوئی بھی,
سب سے پہلے جلسوں میں جو شاعر آئے تھے وہ بیکر بلرام پوری، بیکر بھائی بلرام اچھے شاعر تھے، ہماری بھی بات میں بھی ہو گئے 8-10 سال ہوئے. سنبر میں کسی جلسے میں وہ گئے، آواز بہت اچھی تھی، نوجوانی تھی، تو مفتی حضرت مولانا مفتی اجمل شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ بانی اجمل علوم ان کے نام سے مدرسہ اجمل علوم دمن میں مرکزی مدرسہ ہے، اس کے بانی حضرت مولانا مفتی اجمل شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے جب بیکل صاحب کو جلسے میں نعت پڑھتے دیکھا تو انہوں نے کہا تھا کہ اس کی ذریت علماء کو آ جائے گی، اس کی ذریت ایک دن علماء کو کوئی ہو رہا مولویوں کی ناقصی ہو رہی بڑے بچارے پبلک کہہ رہی وہی بولاؤ. ایک بات جگہ اشتہار دیکھے میں نے اس میں شاعروں کا نام اوپر دیے، اعلان ہو رہا ہے تو شاعر کا نام پہلے، عالم کا نام پہلے نہیں لے رہے ہو، شاعر کا نام پہلے لیا جا رہا ہے. ایسے جگہ میں عالموں کو جانا ہی نہیں چاہیے، مرد باعث کے ہر کجا باشد عزت شیش سن جگہ لیں. ذکر و عبادت کی طرف کو توجہ دیجیے، تقریر و تحمید و تحلیل. حدیث شریف میں انی استغفر اللہ فی الیوم اکثر من 70 مرہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں ایک دن میں 70 مرتبہ سے زیادہ اللہ سے پاک کرتا ہوں. شادیوں کو ہلکا کرو، اپنے مزاج کو سادہ بناؤ، سادہ کپڑے پہنو، سادہ کھانا کھاؤ، مشکل وقت میں بھی کام، مشکل وقتوں بھی آپ کاٹنے اچھے طریقے سے صبر کر کے اپنے آپ کو ایسا بناؤ کہ پریشانیوں میں بھی آپ تحمل سے کام لے جائیں، آپ کی عادتیں خراب نہ ہو. جو مل گیا کھا لیا، جو مل گیا پہن لیا، اور جیسے بھی اللہ تعالیٰ رکھتے اس کی مرضی کے اوپر راضی رہو. سب سے بڑا جملہ بول جاؤں کہ اللہ کی مرضی سے راضی رہو، یعنی اللہ جس حال میں رکھتے ہیں اس سے راضی ہیں. قرآن میں اعلان، قرآن میں کہا گیا ہے کہ قیامت کے دن اعلان ہوگا یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی. اعلان ہوگا او مطمئن جان، اطمینان والی جان، کوئی کردی چلا ارجعی الی ربک، تو اپنے رب کی طرف کو چل. راضیۃ مرضیہ، تو اللہ سے راضی، اللہ تجھ سے راضی. فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی، اور تو میری جنت میں داخل ہو جا، میرے بندوں میں داخل ہو جا، میرے بندوں میں داخل ہو جا. دعا کرتا ہوں پروردگار عالم ہم سب کو اللہ کی مرضی پر راضی رہنے کی توفیق عطا فرمائے، اور قوم کے سامنے آنے سے پہلے ذکر و عبادت کا عادی ہو. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.